کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو بچیاں اور جو مائیں، جو بہویں نقاب میں، برقعے میں، حجاب میں ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں کا، اور جو جس طرف وہ چلتی ہے تو لوگ ان کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ ان کی طرف کوئی اگر انگلی بھی اٹھا دے تو اس کے دفاع میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی شہزادی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. معزز ناظرین، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے پردے کی اہمیت اور ضرورت. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو تھی نہیں، تو مخاطب کرنا ہے تو کس سے؟ اور اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں، کار خیر ہو یا کوئی دینی کام ہو، تو وہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے آپ سے شروع کریں. جیسا کہ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا گیا اور جب جو ہے ان سارے احکامات نازل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اسی طرح سے یہی نہج میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، کیونکہ آپ کی والدہ نہیں تو جو ہے تھی کون؟ اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. آپ جو ہے اپنی بیویوں سے اور جو ہے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلم خواتین سے، یعنی تمام جو ہے مومنوں کی بیویوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں. اس کا یہ وجہ بتلا کہ ایسا کیوں کریں، تاکہ وہ جو ہے غلط نظر سے، بد نظری سے اور لوگوں کے جو ہے ایذا رسانی سے وہ محفوظ رہ سکے. یہ آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پردے کا حکم جو ہے بعد میں نازل ہوا، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا اور جو عورتیں گھر میں تھیں وہ تو پردے میں آ ہی گئی، لیکن جو عورتیں باہر بازار میں مارکیٹ میں گھوم رہی تھی اور ان کو کانوں کان پتہ چلا تو وہ یہ مناسب نہیں سمجھی کہ وہ جو ہے جس کپڑے میں وہ بازار گئی تھی اس کپڑے میں دوبارہ اسی کپڑے میں جو ہے اپنے گھر لوٹے. ان لوگوں نے وہاں گھر سے چادریں منگوائی اور گھر سے کپڑے منگوائے، یا پھر جو ہے بازار میں کپڑے خریدے اور اس کو ڈھانپ کر کے، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احکامات نازل ہو گئے تو وہ لوگ کس طرح سے جو ہے فالو کرتے تھے اور کس طرح سے اس کی اتباع اور پیروی میں لگ جاتے تھے کہ وہ جو ہے جہاں جس وقت جس جگہ پہ وہ حکم نازل ہوا وہیں سے اس کا عمل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا وہ لوگ شروع کر دیتے تھے. تو جو ہے یہ بات تھی کہ پردے کے تعلق سے. آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ پردے سے ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں پردے سے کافی دور ہے، اور ہمارے بیچ میں محرم، غیر محرم اور کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خالازاد بھائی ہیں، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہمارے ماموں کے لڑکے ہیں، یہ ہمارے فلانے ہیں، یہ ہمارے ڈھکامے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے یہ ہیں، ان سے کیا پردہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پردہ کس سے کرنا ہے اور پردہ کس سے نہیں کرنا یہ پوری جو ہے احکامات اور پورے آیت کے اندر واضح کر دیا ہے کہ پردے کا اسلام میں ایک بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اگر یہ پردہ جو لوگ نہیں اپناتے اپنی زندگی میں اس کے لیے خسارہ ہے. اور پردے کو کہا ہے الحیاء نصف من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہے پردے کو. اور جو ہے اس کے بعد کہا کہ جب ان پردوں سے اور یہ پردے سے جب آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اس پردے سے آدمی جو ہے الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. جب انسان کی زندگی سے اور انسان کے اندر سے
बेपर्दगी यानी पर्दा ख़त्म हो जाए, बेशर्मी उसके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाए, इज़ा लम तस्तही, जब वो उसके पास शर्म ही ना हो, फसनाम बेमाशीता, तो वो चाहे जो करे, चाहे वो नंगे घूमे, चाहे वो गैर महरम से बात करे, चाहे वो बाज़ार जाए, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम इस्लाम की तालीमात को देखते हैं तो हमें औरतों का जो एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में, हर मोड़ में इस्लाम हमें बेहतरीन रहनुमाई करता है, तो औरतों को और इसी तरह से इस्लामी बेटियों को, और आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाएं कि जो औरतें, जो लड़कियां, जो बच्चियां और जो माएँ, जो बहुएं निकाब में, बुरके में, हिजाब में होती है, तो उसके ताल्लुक़ से लोगों का, और जो जिस तरफ वो चलती है तो लोग उनकी तरफ इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लोग उनकी तरफ कोई अगर उंगली भी उठा दे तो उसके दिफा में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये इस्लाम की शहज़ादी है, इसके ऊपर किसी तरह की एज़ार एहसानी, इसके साथ किसी तरह की भी जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक अनसीन तरीके से और गायबाना तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उन माओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की हिफाजत करता है, जो अपने जिस्म की और जो अपने इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करती है, जो अपने इफ़्फ़त की हिफाजत करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए एक अलग तरीके से और एक अलग अंदाज में उसकी हिफाजत करवाता है। और इसी तरह से जो औरतें बेपर्दा चलती है, उसके ऊपर न जाने कितने गलत नज़रें होती है और कितने जो है बद नज़री उस पर होती है, और उसको छेड़छाड़ करने पर भी कोई आदमी कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। तो ये है पर्दे की अहमियत और उसका मकाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहन, बेटियों, बहुओं को पर्दे का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।